الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے ان آیات میں ان لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ جو قرآن اور اسلام کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے کہ خبردار، یہ قرآن کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، قرآن وہی نعمت لے کر آیا ہے جو کبھی پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، جس کی بدولت بنی اسرائیل کو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی گئی تھیں۔ اللہ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل میں آئے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام تھا ان کے اوپر کہ ان کو دنیا جہاں والوں پر اللہ نے فوقیت عطا فرمائی، لیکن جب بنی اسرائیل نے اس نعمت کو جو اللہ نے ان کو سارے جہاں والوں پر بلندی عطا فرمائی تھی، جب ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، تو اللہ نے اپنی عطا ان سے چھین لی، اور نبوت اور حکمت اللہ نے بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام جن کا لقب بنی اسرائیل میں سے تھا اور ہے، اکثر انبیاء ان کی اولاد میں سے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن جب انہوں نے، ان کی اولاد نے اور ان کے ماننے والوں نے اس کی قدر نہ کی، اور خدا کی تائید اور رحمت اور نصرت اور مدد کرنے کے بجائے ان لوگوں نے اختلاف کا راستہ اختیار کیا، گروہوں میں بٹ گئے بنی اسرائیل،
تو اللہ نے ان سے حکومت بھی لے لی، بادشاہت بھی لے لی، اور حکومت کو اور بادشاہت کو اور دینی اعتبار سے فضیلت نبوت کو اللہ نے منتقل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر بے انتہا فضل فرمایا تھا کہ بادشاہت بھی ان کے پاس تھی، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ بنا محنت کے من و سلوہ آسمان سے ان کے لیے رزق کا اترنا، اور نہ جانے کتنی عزت کی چیزیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن باوجود نعمتوں کے انہوں نے قدر دانی نہ کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ نے بھی اپنی نعمتوں کو چھین لیا۔ یہاں اللہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ یہ نعمتیں ان سے اس لیے چھینی گئیں کہ وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کیا کرتے تھے، یعنی مسائل کے اندر سہولت، شریعت کے اندر سہولت اپنی خواہش کے مطابق کر لیا کرتے تھے۔ جہاں جو مسئلہ آسان لگا اس کو اختیار کیا، یا اللہ کے احکامات کو اپنی خواہش کے مطابق ان لوگوں نے بنا دیا، اور پھر کسی نے اس میں اختلاف کیا اور آپس میں پھوٹ ڈال لی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نعمت کو ان سے چھین لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ خدائی احکامات کے اندر جان بوجھ کر اپنی خواہش کے مطابق تبدیلی کرانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے بنی اسرائیل کو ظالم قرار دیا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی شریعت کے اندر جان کر یا بھول کر کسی بھی اعتبار سے خواہشات کے مطابق دین کو بنانا چاہے گا، وہ ظالم ہوگا۔ دین خواہش پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع قرآن کا نام ہے۔ بہرحال آج کی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کوئی نئی چیز لے کر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اسی طرح کی چیزیں اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور ان کے لیے شریعت کو نازل کیا۔ لیکن یاد رکھو ان لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں، خواہشات نفسانی کے مطابق دین کو بنانے کی کوشش کی، اللہ نے یہ نعمت چھین لی۔ جو بھی اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہے گا یا خواہشات کے مطابق یا پھوٹ ڈالے گا، آپس میں فرقے بنائے گا، اللہ یہ نعمت واپس لے لیں گے اور عزت کے بجائے ذلت ملے گی۔ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت دی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو ذلت ملی اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، اگرچہ آپ سے وہم گمان بھی نہیں ہے کہ آپ شریعت کے خلاف جائیں گے، لیکن آپ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس شریعت کا اتباع کریں جو آپ پر ہم نے نازل کی ہے، آپ اسی کے مطابق چلتے رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان جہلا کی خواہش پر نہ چلیے، چاہے دین کے علاوہ کوئی تربیت کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے غلطی کا، گناہ کا، شریعت کے خلاف قدم بڑھانے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ نبی جی آپ بھی شریعت کی اتباع کریں، آپ کسی کی خواہش کے مطابق ہرگز نہ چلیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی مجال نہیں تھی، آپ کر نہیں سکتے تھے، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ قرآن پر چلنے کا حکم جس طرح امتیوں کو ہے،
اسی طرح خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت کا اتباع نبی بھی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے احکامات نازل نہیں کیے جاتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، خدا نخواستہ آپ نے اگر شریعت کے مقابلے میں کوئی اور قدم اٹھا لیا تو یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، خدائی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا انداز کس قدر سخت ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب سے فرمایا کہ اگر آپ ذرا خواہشات نفس کے مطابق ان کی باتوں کو آپ نے مان لیا تو یاد رکھیں یہ خدا کی پکڑ سے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، دیکھو جتنے اسلام کے مخالف ہیں سب کے سب آپس میں دوست ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ظالم اسلام کے مقابلے میں ایک ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام کا والی، متقیوں کا والی اللہ ہوا کرتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور اہل تقوی کا دوست تو اللہ ہے۔ یعنی اگر ظالم تمام کے تمام مل جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تو بھی بن جانے دو، اللہ کی طاقت کے آگے ان کا کچھ نہیں چلتا، کیونکہ متقیوں کا والی، متقیوں کا دوست وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا آخر کی آیت میں جو آج پڑھی جائے گی ھذا بصائر للناس، یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب ہے۔ عقل اگر کسی کو سیکھنی ہے، صحیح راستہ اگر کسی کو سیکھنا ہے، پانا ہے تو قرآن سے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ اور یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی رحمت کی چیز ہے۔ گویا کہ پہلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اے امتیوں، اے میرے بندوں، کبھی بھی آپس میں اختلاف نہ کرنا، اس لیے کہ اختلاف جب بنی اسرائیل نے کیا اور شریعت کو نہ مان کر اپنی خواہشات کے مطابق شریعت کو ڈھال دیا، اللہ نے انہیں عزت دینے کے بعد ذلت دی۔ اور یہ قرآن بھی کوئی نئی چیز نہیں لا رہا ہے، بلکہ وہی احکامات، یعنی بنیادی احکام جو توحید اور اتباع شریعت ہے جو پہلی کتابوں میں دیا گیا، وہی اس میں بھی دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت پر حکم چلنے کا حکم آپ کے لیے بھی ہے، اور یاد رکھو اگر آپ نے ذرا قدم ادھر سے ادھر کیا جو کہ ناممکن ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی پھر خدا کے مقابلے میں مددگار ثابت نہ ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک بہت بنیادی بات بتلائی کہ اگرچہ تم سے کوئی کتنی محبت کا اظہار کر دے، لیکن اسلام کے مقابلے میں تمام کفر، یہود و نصارہ ہوں یا اور کوئی ہوں، سب کے سب اسلام کے مقابلے میں متحد ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہو جانے دو، واللہ ولی المتقین، جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اللہ ان کا دوست ہے، اور جن کا اللہ دوست ہو جائے ساری دنیا بھی اگر مخالف ہو جائے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ لینا ہے تو قرآن سے لو، اس لیے کہ یہ سراپا رحمت اور سراپا ہدایت کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ یہ تو دینی اعتبار سے اللہ نے ان کو فضیلت دی، اور دنیاوی اعتبار سے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تھا۔ من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا، بادل ان کے لیے سایہ کرتا تھا،
اور انہیں دنیا جہاں کے لوگوں پر اللہ نے فوقیت دی تھی، لیکن اللہ کی انعامات کی ناقدری کی انہوں نے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور یہ تمام چیزیں دینے کے بعد انہیں کھلے کھلے احکام بھی دیے تھے کہ خواہش پر نہ چلنا بلکہ ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ نے امت محمدیہ پر اتارا، ان کو دینی اعتبار سے فضیلت دی۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد یعنی ان کے پاس کتاب اتاری، کتاب اتارنے کے بعد یا اللہ نے فضیلت دینے کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، یعنی اللہ نے کتاب اتاری، ان لوگوں نے اس میں اختلاف کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس کے بعد ان میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد ہی ہوا، صرف اس لیے کہ ان کو ایک دوسرے سے ضد ہو گئی تھی کہ میری بات مانی جائے، تیری بات مانی جائے۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، پھر اے پیغمبر ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہذا نبی آپ اسی شریعت کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یاد رکھو لوگو کہ اللہ کے مقابلے میں، یا یاد رکھیں اے نبی، اور نبی کے واسطے سے حکم ہے تمام امتیوں کو، یاد رکھو کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا بھی کوئی کام نہیں آ سکتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ یقین کریں ان کے لیے منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ قرآن تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔